لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیاں او مینو سبار نہ آوے تے میں ہو رکھتے ول بھجا مرشد دا دیدار میرا قابل باہو مینو لاکھ کروڑا حجا اپنے آپ نے انج رسول دی بارگاہ ریت چھوڑیا لوں دے آدھا جنہ جسم دے لوں ہے نا سارے اکھ بن جائیں سبحان اللہ لوں دے موڈ لاکھ چشم ایک ایک لوں تھلے لاکھ اکھ ہوئے تے اگو چہرہ یار ہوئے سبحان اللہ اگو چہرہ یار ہوئے تے میں موڈ بھی رجدہ سیدنا فاروق اعظم آپ فرماندے ابو بکر میری ساری عمر دی نیکیاں لے لے میں انہوں ایک کو رات دے دے جڑی یار نل غارج گزاری ساری عمر دیاں نیکیاں لیلا کیوں مسلح گود بنی ہے صدیق دی سر انور سی پاک محبوب تے نبی پاک دی میراج تا یہ سی نا کہ رب دا دیدار کیتا ہے صدیق دی میراج سی کہ چہرہ یار تے کلا عاشق بیٹھنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت عزیزہ نے گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار بچپن دے اندر پاک نبی دے نال گزارے جوانی بھی نبی دے نال گزری ہے بڑھاپا بھی پاک نبی دے نال گزرے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باپ ابھی کہافہ نے ایک دن انگلی پکڑیے بتخانے لے گئے نے جا کے کہنے لگے ابو بکر ایسا ڈرا پئی ایسا ڈا خدا ہے ادھی عبادت کر ادھی پوجا کر پر رب نے دے پہلے ہی یار واسطے چنیا سی حضرت سیدنا صدیق اکبر دا جے بچپنے آپ نے اللہ نے وہ تو یہ شعور دیتا آپ نے اس متول مخاطب ہو کے فرمایا اگر تو میرا رب ہے میرا پالنا لائے میرا معبود ہے تے پھر سن میں بھوکا میں نو روٹی دے میں پیاسا میں نو پانی دے اور سجنا مٹی دا بڑیا بہت کی بولے مٹی دا بڑیا بہت کی بولے آپ فرمایا نہیں بولنا آپ بٹا چکے فرمایا لے پھر ربا تو رب نے سالیں دی حفاظت کرنا لے میں مارن لگا بٹا تیری جہاں رب تو پھر اپنی حفاظت کرنا سبحان اللہ آپ جو مارے آنا رکھ کے بٹا خدا اور ہمیں کان کی دہی ناک کی دہی خود ہویا کی ہویا پیا حضرت مولا علی سرکار فرمان دیں بچپن میں غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دو مار آئی جانا رات دے ہنیرے تے گوت خانے وڑ جانا تے ابو جال اور آنے خداوان دے منہ تے گوبر مال کی مال لونا تاکہ انانوں دمی بیکھن تے آگ لگے انہاں سڑ جانا سنیرے اٹھ کے یہ سڑے خداوان دے توہین کون کرو یہ دا مطلب ہے کہ صحابہ اکرام دا یہ طریقہ سی ادب کردے سن صرف رب دا بے شک کسی اور دے خدا دا ادب نہیں کرتا یہ کہاں سے نکالنا ہے ہر عبادت گاہ کا احترام کرتا کہندے نہیں آج پاکستان ہر کسی کا احترام کرنا چاہیے
ہر کسی کی عبادت گاہ مقدس ہے، ہر کسی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ مرتاں تو میں آکھیا ہے کو پوچھ رہے محمود غزنبی جدو سومنات دا مندر فتح کیتا ہے ہندوਆਂ زیورات سٹن پہ رہے بھی انہیں زیور لیلا اور جو منگنا ہے لیلا ساڑھا بت چھڑ دے توڑنا۔ محمود فرمایا آج اگر بت نو چھڑ دیتا عوض پیسے دے کہ قیامت تک آمن علی مسلمان دیا نسلہ میں انہوں بہت فروش آکھن گیاں۔ آپ ٹھٹا ماریا فرمایا چکو پیسے، محمود بہت فروش نہیں بہت شکن بن کے حضرت ابراہیم دی سنت ادا کرے گا۔ سبحان اللہ بننے سان بہت کے کوئی نہ تو اب کیا ہے ہر کسی کا احترام کرو رال کے چل دودھ بھی تے پیشاب کٹھا کر کے آدھن پیو مسلمان اگو ان کئی بندر شریعت رو نہیں دیکھیں ہے مولویان کی پتا میرے سامنے یہ کتاب الموجم اوسط بنی اسرائیل دے نا بندے دے گھر پرانا آیا مہمان اوس رکھیو ایک کتی سی حاملہ کتی جوب کر کے بھی میرے مالک دا مہمان ہے تو جڑے اندر دلورے آنا اندروں ٹاؤں 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 اللہ تعالیٰ اس وقت دے نبی نو وہی کیتی کہ جڑے ڈھیٹ ڈیچ گلورے نہ کتی دیتے اندروں بھوک دے پہیں فرمایا اے آخری نبی دی آخری امت دے اونا لوگاں دی مثال ہے جڑے جاہل ہو کے عالمانوں بھونکاں میں تاں کر کے ان کو مولویاں دے خلاف بولا نا غصہ کد نہیں کی کیوں میں کہ میں حدیث پڑھ لیے میں نے پتہ لگ جاندہ وہ گلورا ہے بولو تو صحیح مولویاں کی کیتا میں کہ مولویاں تیری امہ دے ابے دا نکاح پڑھایا تاں تو حلالی بڑے ہیں مولویاں تیرے مرے پیو دا جنازہ پڑھایا ہے جمعے تے کان چزان مولوی دے وے مرے تے دفناوے مولوی ہجے کچھ نہیں کیتا کہ آج جناب پٹباری لگے 5 مرلے زمین ہے ریٹائر ہوئے تے مربع لئی بیٹھا ہے ایسے جو لگے تے مرلہ سی ریٹائر ہوئے مربع لئی بیٹھا ہے وزیر اعظم بن گئے بینک اکاؤنٹ لندن دے بینکج بن گئے جنہیں دے کتیاں دا دودھ بھی لندن ہی چوآوے جڑے پورے ملک نو لوٹ کے کھا گئے کدی اونا دے خلاف نہیں بولے ہیں تے مولوی مسیح تارا چنگا سور چپا میں تے کئی بندے کان جوڑ کے بہ جاندے ہیں مسیح دمال ہی بولو تو صحیح اے میں ہے کہ نہیں او گری مقدر دا ماڑا چنگا سور کیوں پا بیٹھا افسوس وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اقبالہ دیوان ناکامی قافلہ بھی لبی گیا لٹی بھی پیا ایمان عزت غیرت ہر شے برباد ہوئی پئی لیکن کہ اتو مرنا ہے وے لٹی بنا لیا دے دل وچوں احساس بھی ختم ہو گئے اسا لٹے پیا یا نہیں ان عزیز نے گرامی جدو چوکیدار کو چور ثابت کر دیتا جاوے پھر جھنگا لٹنا آسان ہوتا ہے اگر باٹل تے کھڑا سپاہی تیرے عزت مال جانتا محافظ ہے تے ممبر رسول تے بیٹھا عالم تیرے ایمان دا محافظ ہے یہ گنڈو ہے ہندو گنڈے دے سکھا تو تیری عزت محفوظ ہے نا تو اس کھلوتے سپاہی دی وجہ تو جب اینا انگریزہ لان دیا تو تیرا ایمان محفوظ ہے تو یہ نا علماء دی وجہ کیونکہ ایو یو دے فتنے دے خلاف آواز اٹھا دے اینا کافر دے فتنے نو واضح کرنا ہوندہ شریعت دی روشنی ہے تو بہرحال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو بود توڑ کے سوٹ دیتا ہے باپ نو غصہ لگ گیا انہیں تھپڑ مارے آؤ کھسیٹ دو آؤ اپنی بیوی دے کول لے اللہ صدیق اکبر دی والدہ کول کہن لگا جاننی ہے جنہیں کی کیتا ہے ساڑھے خدا دی توہین کر دیتی دو حضرت صدیق دی والدہ نے فرمایا ابھی کہا فائے نو کچھ نیا انہیں بہت نو نہیں جھکنا کیوں جدوں میرے پیٹ دے اندر ہوتا سی میں جھکن لگ دیزا اے پیٹ چاکڑ جاندہ سی میں نو نہیں سی جھکن دیندہ آپ کی میں جھک سکتا وے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان ایتھے انہیں گل سونا سنی عقیدہ بھی نال دسنا صدیق اکبر ماں دے پیٹ چ تے پتہ لگ گیا ماں دے پیٹ دے وچ کہ ماں بہت نو جھک ہوئی ماں دے پیٹ چ پتہ لگ گیا کہ اماں جی بہت نو جھک ہوئے تے آکڑ گئے جھکن اندروں ہی دس چھڈیا اماں اینو نہیں جھکنا اور رب نو جھکنا یہ شان خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جدے پہلے خلیفے دا علم اے مصطفیٰ دے علم دا اندازہ کون کر سکتا ہے یہ عقیدہ ہی ساتھ حضور علیہ السلام بیٹھے حضرت اماں عائشہ صدیقہ تشریف فرمائے ام المومنین طیبہ طاہرہ آمنہ زاہدہ عالمہ فاضلہ آپ نے عرض کی تھی حضور دسو آسمان بریاسی ستارے ہیں عرض کی تھی سونا ہے دسو اے آسمان دے ستارے ہیں برابر ایک توڑے کسے غلام دی نیکیاں ہیں ان آسمان دے ستارے کون گین سکتے ہیں کہ نو پتہ کتنی تعداد ہے لیکن مائی عائشہ دا اے عقیدہ سی کہ میرا نبی اتنا علم رکھتا ہے آسمان دے تاریاں دی تعداد بھی جانتا ہے وہ بھی جانتا ہے تے اے بھی جانتا ہے انہیاں نیکیاں کیڑے گناہ تائیں تا پوچھے ہے تائیں پوچھے ہے حضور علیہ السلام اگوے نہیں فرمایا عائشہ کی سوال پہ کرنی ہے میں انتا دیوار دے پچھو نہیں پتا آپ نے فرمایا ہاں عائشہ ہیں کہ نہیں ہے سونا فرمایا میرے عمر ابن خطاب عمر ابن بی بی دے چہرے تے تھوڑی جی پریشانی آ گئی کیونکہ انہوں نے ذہن سے میرے باپ صدیق دا نہ لین گے حضور علیہ السلام سے دیکھیا نا تے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ صدیق دی غار علی رات ایک پاسے تا حضرت فاروق اعظم اکثر فرماندے ہوندے سن اے صدیق میری ساریاں نیکیاں لے لا غار علی ایک رات دے دے اور آپ اکثر یہ گل کرتے ہوندے سن کاش میں صدیق اکبر دی چھاتی دا ایک وال ہوندا ایک وال ہوندا صدیق دی چھاتی دا چارے یار نبی دے یا اللہ تے نہیں کوئی انہاں چاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ پیدا کرسی انہاں جان نثاراں ورگا اتے نہ کوئی آئی نہ آسی انہاں پاک حبداراں ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایکو یار نبی دا ہزاراں ورگا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک نبی فرمایا جنت دے 8 دروازے نمازیاں واسطے الگ جہاد کرن والے واسطے الگ روزے دار واسطے الگ جیڑی جڑا عبادت کردا ہے اونوں اس دروازے وچوں بلایا جائے گا حضرت صدیق اکبر عرض کی دل پالا تیرا کوئی ایسا امتی بھی ہے جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں بلایا جاوے میرے پاک نبی فرمایا صدیق اور کوئی نہیں تو ہے جنت دے 8 دروازے وچوں بلایا جائے گا عزیزاں گرامی کیوں آپ نے تن من دھن کی ہر چیز پاک نبی دے قدماں تو قربان کی دیئے آج ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جڑے حضرت ابو بکر عمر دے اعتراض کر دے انہاں واسطے میں ایک شعر پڑھدا ہوں سن کے نام صحابہ دا تیرے متھے وچ پاوندا وٹ جے نا صدیق عمر دا آوے تیرے سر وچ وجدی سٹ ہن بھی ویلئی وال آ بھائی تے نہ کر ایمان کو چٹے نہیں تا دیما شردے ایویں تو کٹی سے جویں دانت کٹے تا جٹے جنا ہر شے نبی دے قدماں تو قربان کیتی ہے اج دے بندے دی کی اوقات ہے انہاں تے اعتراض کرے میں کہا جناب انہاں ہر شے مصطفیٰ دے نا تو واری حضرت عمر فرماندے نے میں ہر باری کوشش کیتی ہے صدیق تو بعد جا نیکیاں پر میں وعد نہیں سکیا ایک دن حضور مال منگیا جنگ واسطے حضرت عمر فرماندے نے میں دل نیت کر لی بھی آج بدہ میں ادھا سامان گھر واسطے رکھیا ادھا حضور دی بارگاہ چ لے جاندے ہن جدوں آیا نا یارے غار
سوئی بھی گار نہیں چھڑی سبحان اللہ اپنے تان دا لباس اتارے ٹاٹ دا لباس پایا ٹاٹ دا موٹا انہوں کھجی دے کنڈے لا لے لباس بھی اتار کے حضور دی بارگاہ میرے پاک نبی فرمایا عمر گھر کی چھڑے عرض کی جدہ سونا تیرے کو لے اندہ دا گھر چھڑا ہے جدو صدیق نے پوچھیا ابو بکر تو گھر کی چھڑے عرض کی تی سونے سارا کچھ تیری بارگاہ چلے اندہ گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا تھے گل کرنے لگا کیا صدیق کو نہیں سی پتا بھی رسول تو میرے سامنے پھر کی فرما رہے ہیں گھر اللہ تے اللہ دا ہم جو کہتے ہیں نا ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے یہ جملہ صدیق سے لیا ہے یہ جملہ صدیق سے لیا ہے فرمایا آپ کی سونا گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑا ہے صدیق دسے ہے رسول میرے سامنے بھی ہے میرے گھر میں بھی ہے اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نبی کی روح کا جلوہ مومن کے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے نہیں جی کہ وہ تو دنیا تو توڑ گیا تو آ نہیں سکتے وہ میرے کل کتاب ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی دی لکھی ادھ وچ ایک مولوی دا قصہ لکھیا کہ دو مولوی لڑ پے آپ جڑا وچ تریا سی وہ لڑاکا تو نائی لیکن انہوں کوئی دے لڑائی ہے چیسی بجی بھی وہ بھی ایک پاس سے چکاؤ کر دیا تو چوتھا مولوی جڑا سی نا اس انہوں صدیہ سنیا فجر تو بعد اسا کہا میری بسترہ دے آدھا فول سردیاں تو بسترہ ناز لائے پسینہ نہ بھریا پایا میں کہا یہ کی اسا کہا جڑی لڑائی ہوئی نا تو ایک پاس